اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد معدود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان ارضه اول الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الحاشمي الأبطحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سیما بقیت اللہ الاعظم روحی وارواح العالمین لترابہ مقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبيهم وغاصبي حقوقهم وقاتليهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى لقاء يوم الدين وبعد قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحسين بن علي سلام الله عليهما حين ورد في مقابر القريش وكان على قبر جدته خديجة الكبرى مخاطبا إلى الله یا رب انت مولاه فرحم عبیدا الیک ملجاه یا ذا المعالی انت معتمدی طوبى لمن كنت ملجاه وقال الله عز وجل في جوابه في سورة هاتف الغيب وقال الله عز وجل لبيك يا عبدي وأنت فيه كنفي كلما قلت قد علمناه صوته تشتاق ملائكتي فحسبك الصوت قد سمعنا صلوات.
قابل قدر سادات کرام، مؤمنین و مؤمنات، امام الخوئی اسلامک سینٹر جمیکا نیو یارک میں غرۃ و سفر یعنی شب اول سفر المظفر 1442 ہجری کی یہ خمسہ مجالس بیاد یتیمہ حسین سیدہ رقیہ بنت الحسین الملقبۃ بے سکینہ سلام اللہ علیہا، یہ پہلی مجلس ہے اس خمسہ کی۔ میں دعا گو ہوں بانی مجلس جناب سید تقی رضوی صاحب کو، ان کی بیگم صاحبہ کو، ان کے پورے خاندان کو اللہ اس خمسہ کے قدیمی خمسہ کے انعقاد پر اجر جزیل جزائے خیر مرحمت فرمائے۔ امام الخوئی اسلامک سینٹر کی انتظامیہ کو بشمول میرے برادر بزرگ حجت الاسلام والمسلمین علامہ حاج شیخ فاضل السہلانی دام عزہ کو اجر دے، جزا دے، ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جو والنٹیئرز ہیں الخوئی سینٹر کے، ان کی توفیقات عالیہ میں اضافہ ہو۔ جو سادات کرام مومنین تشریف لا چکے ہیں، عزاداران سید الشہداء، ذاکرین حسین، نوحہ خان، ماتمی حضرات، اللہ آپ سب کو مجھ سمیت جزا عنایت فرمائے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے ماں باپ کے گناہ معاف ہوں، ہماری عاقبت بخیر ہو۔ اور اس وقت جو پاکستان میں یزیدیت کی آگ سلگ رہی ہے اور ہمارے ملک کو مقتل بنانے کی سبیلیں ریال و درہم و دینار کی طاقتوں سے ہو رہی ہے، اللہ ہمارے ملک کو مقتل بننے سے بچائے اور ہماری مظلوم شیعہ قوم کو، مولا کائنات کے شیعان علی کو اور امام حسین کے عزاداروں کو اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اور جو ہمارے 5 شہید، 3 سادات، 2 غیر سادات، عزاداران سید الشہداء کوہاٹ، اسلام آباد اور منڈی بہاولدین میں شہید ہو چکے ہیں، اللہ انہیں شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرمائے۔ 3 ایسے ہمارے عزادار ہیں کہ جن کے بارے میں ہاسپٹل نے یہ بتایا ہے کہ ان کی ہوپ نہیں ہے بچنے کی۔ امام حسین کے صدقے میں دعا کرتا ہوں اللہ ان تینوں عزاداروں کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے۔ 63 سیدہ میں جو سادات کرام زخمی ہوئے ہیں اور جو علم سرکار غازی علیہ السلام زخمی ہوا ہے، جس پر گولیاں برسائی گئی ہیں، اللہ ان ظالموں کو نیست و نابود فرمائے اور 63 سیدہ کے سادات کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ملک علمدار جن کو اذان سے 2 منٹ قبل شہید کیا گیا امام بارگاہ کے باہر، اللہ شہید کرنے والے قاتلوں کو رسوا فرمائے اور ملک کے درجات متعالی فرمائے۔ کوہاٹ کے سادات کرام اور ایک غیر سید عزادار حسین کے درجات بھی متعالی ہوں۔ پاکستان کے قاضی شرح مفتی منیب الرحمن لعنت اللہ علیہ کو اللہ نیست و نابود اور تباہ و برباد کرے، جو غیر ملکی یزیدی ایجنٹ ہے۔ اسی طریقے سے محمد احمد لدھیانوی، اورنگزیب فاروقی، رمضان مینگل، معاویہ اعظم اور برکے والی سرکار مولوی عبدالعزیز کو اللہ رسوا فرمائے، ذلیل فرمائے اور ان یزیدیوں کے شر سے حسینیوں کو محفوظ فرمائے۔ جنہوں نے جلوسوں میں نعرے لگائے امیر یزید زندہ باد، نقل کفر کفر نباشد، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، زبانم بسوزد، جنہوں نے سیدنا یزید کے نعرے لگائے، جنہوں نے یزید ملعون کو رحمت اللہ علیہ کہا، رضی اللہ عنہ کہا، اللہ ان کی زبانوں کو لال کرے، گونگا کرے اور ان کو فالج ہو اور وہ تباہ و برباد ہوں اور وہ جہنم رسید ہوں۔ اور جو لبیک یا حسین کے نعرے سے امام حسین سے وفا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان عزاداران سید الشہداء کو زندہ و سلامت رکھے۔ ہمارے جتنے گروہ ہیں شیعوں کے، اللہ امام حسین کے صدقے میں سارے گروہوں کو آپس میں متحد اور متفق فرمائے۔ ہمارے
बरेलवी भाइयों को और बाज़ मुहिब्बे अहले बैत देवबंदी भाइयों को, अहले हदीस भाइयों को अल्लाह यजीदियों के शर से बचाए जो उनको मिसयूज कर रहे हैं और उनको ऐसे जुलूसों में ले जा रहे हैं कि जहां पर यजीद जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और नऊजुबिल्लाह इमाम हुसैन को बागी कहा जा रहा है। मैं ये भी दुआ करता हूं कि जिन लोगों ने यजीद की वकालत के बाद माफ़ी मांग ली है, अगर वो माफ़ी के काबिल हैं तो इमाम हुसैन उनको माफ़ी दिलवा दें, वरना वो जलीलो रुस्वा। और मैं आज की इस मजलिस के ज़रिए बाकी भी वकलाए यजीद से कहूँगा कि आप अगर चाहें तो खाने नियाज हुसैन पर आके माफ़ी मांग लें। अगर ज़ुहैर इब्न कैन जो सारी ज़िंदगी इमाम हुसैन के मुखालिफ रहा, इमाम हुसैन के बाबा के मुखालिफ रहा, वक्त आखिर वो शुहदाए करबला में शुमार हो गया। हुर जिसने इतनी बड़ी जसारत की, वो फातिमा के लाल के दरवाजे पे आया तो उन्होंने हुर्र फिर दुनिया वल आखिरा बना दिया। दरवाज़ा इमाम हुसैन का खुला है। यहाँ से तो हिंदुओं को भी निजात मिली है, सिखों को भी निजात मिली है। यहाँ मजहब और फिरका पीछे रह जाता है, हुसैनियत आगे आ जाती है। इसमें आए और तौबा कर लें। हो सकता है वो ब्रेन वॉश हुए हों, मिसयूज हुए हों। मुझे यकीन है कि अल्लाह के फजल व करम से, मोहम्मद वाले मोहम्मद की इनायत से, आप हजरात के तामुन से ये जो खमसा मजालिस है और फिर इंशाअल्लाह खमसा जो चेहलुम का होगा, ये 10 मजालिस इंशाअल्लाह यकीनन काउंट होंगी अल्लाह की नज़र में, हुजूर की नज़र में, अली व बतूल की नज़र में, हसनैन की नज़र में, शुहदाए करबला की निगाह में और सैदानियों की निगाह में, जो असीरान कूफा शाम थी, अहले बैत इस्मत व तहारत और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस निगाह में ये काउंट होंगी। और इनसे इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अंदर जो आग सुलग रही है फिरक़ावारियत की, वो ख़त्म हो जाएगी। हुसैनियत हमेशा की तरह जीतती रहेगी, यजीदियत हमेशा की तरह हारती रहेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, 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 नारे सलवात। आए फतह नुसरत और कामयाबी और कामरानी, वसर बुलंदी इस्लाम व तामीर जन्नतुल बकी व बराए खुशनूदियत ताहिरा व मुताहिरा, राज़िया व मर्ज़िया, सदीक़तुल कुबरा, सैयदा व मज़लूमा हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा व सानिया ज़हरा, शरीकतुल हुसैन, अक़ील बनी हाशिम, हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, बुलंद से पुरज़ोर हैदरी सलावत। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सादात किराम, मोमिनीन और मोमिनात, अब मेरी तकरीर शुरू होने जा रही है। मैंने ये डिसाइड किया, आज मैं तकरीबन कोई 13 इस्तिखारे किए कि क्या टॉपिक पढ़ूं। आखिरी इस्तिखारा जो बार बार आया वो ये था कि मैं ये 5 मजालिस और चेहलुम की 5 मजालिस लब्बैक या हुसैन के उन्वान पे पढ़ूं। इस उन्वान पे हनूस कहीं भी अशरा पढ़ा भी नहीं गया, तो ये पहला अशरा हो जाएगा इंशाअल्लाह। 11, चलिए 11वीं फिर कोई और टॉपिक पढ़ लेंगे, ठीक है इंशाअल्लाह। हाँ, जो अरबईन के दिन वाली है उसमें कोई और टॉपिक, जुलूस में कोई और टॉपिक पढ़ लेंगे, मगर ये 10 मजालिस इंशाअल्लाह लब्बैक या हुसैन अलैहिस्सलाम के उन्वान पे होंगी। और मैं इंस्पायर जो हुआ हूँ ये टॉपिक रखने के लिए, बिहारुल अनवार में अल्लामा मजलिसी ने अनस इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जो सहाबी हैं, बुजुर्ग हैं, बूढ़े सहाबी, इनसे एक रिवायत नकल की है कि कुन्तो मआ हुसैन इब्ने अली फी मकाबिर कुरैश, मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ मकाबिर कुरैश में, मक्का जो अल-हुजून है, जो हज पे जाते हैं, जो शेब अबी तालिब है, जो जन्नतुल मुअल्ला के नाम पर आजकल मशहूर है। ये 2 जन्नतें हैं, एक है जन्नतुल मुअल्ला जो मक्के में है,
ایک ہے جنت البقیع جو مدینے میں ہے. یہ جو یزید کا خاندان ہے وہ بھی ان دونوں کو جنت ہی کہتا ہے. وہ اپنے قبرستانوں کو جنت نہیں کہتا، وہ سمجھتے ہیں کہ جنت انہی کی ہے. ورنہ جو ہمیں لڑا رہے ہیں، دیکھ لیں یہ جو سفیر ہے پاکستان میں ایک ملک کا، جہاں ہم جاتے ہیں لمبے کرتے خریدنے کے لیے، جہاں ہم جاتے ہیں، وہ سفیر مولویوں کے دروازوں پہ جا رہا ہے رات کے 2-2 3-3 بجے تک. ہمارے بچوں نے، جوانوں نے اس کی ویڈیوز بنائی ہے کہ وہاں پر وہ جا رہا ہے. اور کونسل جنرل کراچی جا رہا ہے، کونسل جنرل لاہور مولویوں کے مدرسوں میں جا رہا ہے. یہ جو سفارتکار ہیں ان کا کام اپنے ملک کے مسائل ہوتا ہے یا مولویوں کو مس یوز اور برین واش کرنا ہوتا ہے سیکٹیرینزم کے لیے اور مذہبی دہشت گردی کے لیے، جو ہمیں عرصہ دراز سے ڈیکیڈ سے قتل کروا رہے ہیں. وہ آج تک جنت المعلا کا نام نہ بدل سکے، جنت البقیع کا نام بھی نہ بدل سکے. وہ کر دیتے یہ البقیع ہے، یہ المعلا ہے. خبردار جو تم نے جنت کہا، پتہ چلا جہنمی بھی جانتے ہیں کہ جنت کے مالک کون ہے. اور انشاءاللہ جو یا فاطمہ زہرا .com جنت البقیع گروپ ہے ہمارا نیو یارک کا، ہمارے تقی بھائی جس کو لیڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ وہ اور بہتر انداز میں کام کرے گا اور ہم اس آواز کو بھی یونائٹڈ نیشن تک پہنچائیں گے. اور شیعوں کا جو جینیسائیڈ ہو رہا ہے، جو قتل شیعوں کا شروع ہو گیا ہے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی ہم جائیں گے انشاءاللہ. میں پہلے بھی جا چکا ہوں الحمدللہ، یہ ہالینڈ میں ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، اس میں 90s میں جا چکا ہوں. میں انشاءاللہ خود جاؤں گا، ہم جائیں گے اور وہاں پر بھی کیس دائر کریں گے. اور یہاں پر بھی یونائٹڈ نیشن میں بھی انشاءاللہ ہم اپنے ریزولوشنز دیں گے اور ہم اپنے غریب اور نادار اور جو سورس لیس شیعہ علی ہے پاکستان میں، جن کو یزیدی مار رہے ہیں، پولیس خود یزیدی ہے اور حکومت بھی بالکل کوئی معاونت نہیں کر رہی، ہم ان کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ العزیز. جس حکومت نے بھی عزاداری سے ٹکر لی ہے وہ زیادہ سروائیو نہیں کر سکی. یہ عمران خان کی حکومت کوئی ضیاء الحق سے زیادہ طاقتور نہیں ہے، شریفوں سے زیادہ طاقتور نہیں ہے، قذافی کی حکومت سے زیادہ طاقتور نہیں ہے، یہ صدام اور حسن البکر سے زیادہ طاقتور نہیں ہے، حجاج ابن یوسف سے زیادہ طاقتور نہیں ہے، متوکل عباسی سے زیادہ طاقتور نہیں ہے، یزید سے زیادہ طاقتور نہیں ہے، مروان سے زیادہ طاقتور نہیں ہے. تاریخ گواہ ہے کہ جس نے بھی عزاداری سے ٹکر لی ہے وہ قصہ پارینہ بن گیا ہے، وہ نیست و نابود ہو گیا ہے، وہ تباہ و برباد ہو گیا ہے. آج یزیدیوں کی لاشیں گل سڑ گئی قبروں میں، غازی کا علم آج بھی لہرا رہا ہے، عزاداری حسین آج بھی ہو رہی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں نے آپ کے لیے 11 اشعار چنے ہیں. 6 شعر ہیں حسین ابن علی کے، 5 شعر ہیں اللہ کے. اور نقل کرنے والا بوڑھا صحابی رسول ہے، اور یہ اس وقت نقل کر رہا ہے ابھی اس کا حافظہ خراب نہیں ہوا. غدیر کے بعد تو حافظہ خراب ہو گیا تھا حضرت صاحب کا. میدان رہبہ میں جب مولا علی نے پوچھا کہ یا انس بن مالک ما کنت موجودا فی میدان غدیر
قال رسول اللہ لی من کنت مولا فہذا علی اور مولا. تم غدیر میں تھے نہیں جب حضور نے مجھے مولا بنایا تھا؟ کہہ لیں گے حضور میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرا حافظہ کمزور ہے. ابھی ان کا حافظہ بھی کمزور نہیں ہے جب انہوں نے یہ روایت نقل کی. ہم تو حافظہ کمزور والے کا بھی احترام کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم صحابہ کا احترام نہیں کرتے. ہم تو حافظہ کمزور ہو تب بھی ان کا احترام کرتے ہیں. بوڑھے ہیں، ہو جاتا ہے، انسان ہے، ظاہر ہے کہ یہ مٹی کے بنے ہوئے ہیں. حافظہ اگر کمزور نہیں ہوتا تو ان کا جو نور کے بنے ہوتے ہیں نہ ان کو نسیان ہوتا ہے نہ ہذیان ہوتا ہے. تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، بوڑھے صحابی ہیں، کہ میں حسین ابن علی کے ساتھ، حسین ابن علی تو جوان ہیں اس وقت، فرماتے ہیں ہم دونوں چلے گئے مقابر قریش میں. یہ شارع الحجون اب جاتے ہیں نا، وہاں جائیے، وہ شہرداری جو ہے، جو بلدیہ ہے، بلدیہ کے پیچھے شیب ابی طالب کے بالکل نیچے اٹھان میں ایک قبرستان ہے. اس قبرستان میں آباء و اجداد دفن ہیں حضور پاک کے. حضرت عبد مناف بھی ہیں، عبد شمس بھی ہیں، حضرت ہاشم بھی ہیں، عبد المطلب بھی ہیں، حضرت ابو طالب بھی ہیں، بی بی خدیجہ الکبریٰ بھی ہیں، سلام اللہ علیہم اجمعین. یہ وہاں دفن ہے اور اسی کو کہتے ہیں جنت المعلی. ایک دوسرا نام بھی ہے، انشاءاللہ یہ جو عشرہ ہوگا یہ انفارمیشن سے بھی بھرا ہوا ہوگا تاکہ آپ کو بہت ساری جو ایک اور نام بھی اس کا ہے جنت المعلی. اگر آپ وہاں جائیں نا تو پھر پریشان نہ ہونا. ایک نام ہے جنت المعلی اور ایک نام ہے جنت المعلی. معلی اسے کہتے ہیں کہ جسے کسی نے اونچا بنا دیا ہو. معلی اسے کہتے ہیں جانے والے کو بھی اونچا بنا دے. یہ جنت المعلی بھی ہے، جنت المعلی بھی. جنت المعلی میں حسین بن علی گئے اپنی جدہ نامدار بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، جو محسنہ اسلام بھی ہیں، محسنہ رسالت بھی ہیں. بھائی امہات المومنین کا احترام ہم سب کرتے ہیں، شیعہ اصحاب کا بھی احترام کرتے ہیں اور امہات مومنین کا بھی احترام کرتے ہیں. ازواج النبی، اصحاب رسول کیسے ہماری نظر میں محترم نہ ہوں؟ جنہوں نے حضور سے وفا کی، ہم ان سے دغا کریں تو پھر تو ہم خائن ہیں. ہم ان سے وفا کریں گے اس لیے کہ انہوں نے حضور سے وفا کی. اور جس صحابی نے حضور سے غداری کی جیسے عبید اللہ ابن ابی ہے لعنت اللہ علیہ، ہم اس کو رئیس المنافقین کہتے ہیں، صحابی رسول نہیں مانتے. ہمارے ہاں یہ بالکل تہمت ہے شیعوں پر کہ شیعہ گالیاں دیتے ہیں اصحاب کو یا ازواج کو. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. کوئی شیعہ علی کسی بشر کو گالی نہیں دیتا، جن کو بھی گالی نہیں دیتا. ہمارے ہاں گالی ہمارے مذہب میں ہے ہی نہیں. گالیاں انہیں مبارک ہوں جن کے غریب شام نے انہیں کریٹ کیا تھا. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی آپ میں کوئی ہو جو گالیاں دے رہا ہو تو دو باتیں سمجھ لینا، یا یہ ہے ہی ادھر سے یا یہ کسی کا ایجنٹ ہے جو شیعہ مذہب کو بدنام کر رہا ہے. ہم اپنے اماموں کے راستے پہ چلنے والے ہیں. اب رہی بات کیا کہا حسین ابن علی نے، 2 شعر آج سن لیجیے اور انشاءاللہ 4 کل. اللہ کے بھی 2 شعر آج سن لیں، 3 کل. آج ذرا آہستہ آہستہ منی مجالس رکھنی ہے، بہت زحمت نہیں دینی، ہیوی ڈیوٹی نہیں کرنی تاکہ ابزارب بھی ہو جائے، کیونکہ میٹیریل بہت زیادہ ہوتا ہے، ابزارب بھی ہونا چاہیے. انس بن مالک ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے سنا، دور میں چلا گیا
مگر مجھ تک آواز آ رہی تھی حسین بن علی نے 6 شعر کہے، ان میں سے پہلا شعر یہ تھا، یا رب انت مولا، اے میرے رب تو ہے حسین کا مولا۔ ہمارے امام اللہ کو رب منوانے آئے تھے، خود کو رب کہلوانے نہیں آئے تھے۔ یا رب، اے میرے رب، یہ منادہ مرخم ہے، ترخیم یعنی حذف کر دیا جاتا ہے، اصل میں ہے یا ربی، یہ قرآن میں بھی ہے، رب قرآن میں ہے، رب اصل میں کیا ہے؟ ربی۔ یہ کیونکہ ثقیل ہوتا ہے تو اس کو خفیف بنا دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں منادہ مرخم۔ یا رب یعنی یا ربی 2 مرتبہ کہا، اے میرے رب۔ اچھا آج یہ سن لیں پہلی تقریر میں، انشاءاللہ آپ کو کام آئے گا۔ جو حروف ندا ہے، حروف ندا جو ادوات ندا ہیں، کلمات ہیں جو کال کرنے کے عربی میں، وہ کل 5 ہیں، یا، ایا، حیا، اے، حمزہ، مفتوح، یعنی ندا بھی 5 تنی ہے۔ 5 یا ان میں سے وہ ہے جو دونوں کے لیے آتا ہے، بعید کے لیے بھی قریب کے لیے، یا دونوں کامن ہے۔ یا رب اے میرے رب انت مولا ہو، تو ہے حسین کا مولا، تو حسین کا مولا۔ فرحم عبیدن، یہ تیرا حسین تیرے سامنے چھوٹا سا بندہ ہے، یہ اللہ کے سامنے، بندوں کے سامنے نہیں۔ بندوں کے سامنے کیا انبیاء ان کی انویسٹمنٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ بندے کیا چیز ہے؟ یہ جب ہمارے بڑی مہربانی، سلامت رہے۔ یہ صحیفہ سجادیہ میں جو آپ کے جد کا ہے، امام علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام کا، یا مثال کے طور پر نہج البلاغہ میں، یا کتاب علی میں، یا مثلا غرر الحکم میں، یا بہار میں، یا مناجات مولائے کائنات میں، جب آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے امام، یا دعائے کمیل میں آپ دیکھتے ہیں جب ہمارے امام خود کو اپنے رب کے سامنے چھوٹا کہتے ہیں تو وہ ہمارے سامنے چھوٹے نہیں ہوتے، ہمارے لیے ان کو چھوٹا کہنا گناہ کبیرہ ہے۔ وہ اللہ کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تیرے سامنے تیرا چھوٹا بندہ۔ راوی کہتا ہے شکریہ، سلامت رہے شاہ جی، بسم اللہ۔ بے شمار، جیسا امام زین العابدین علیہ السلام سامنے ہے کعبہ کے اور دعا پڑھ رہے ہیں، یہ دعا بڑی مشہور ہے، الہی عبیدوں کا بے فنائک، ضعیفوں کا بے فنائک، مسکینوں کا بے فنائک۔ یا اللہ تیرا چھوٹا بندہ تیرے صحن میں کھڑا ہے، تیرا مہمان تیری میزبانی میں کھڑا ہے، تیرا مسکین تیرے سامنے سائل ہے۔ تو اللہ کے سامنے تو حضور کو بھی اپنے آپ کو ہمبل ہی رکھنا ہے، نبی و امام کو اپنے آپ کو ہمبل رکھنا ہے۔ یہ جسارتیں نہ بڑھ جائیں کہ ہم یہ کہیں کہ ہم نعوذ باللہ ان کو یہ کہیں گے، ان کے لیے تو کائنات بنی ہے۔ یہ خود فرماتے ہیں بنا روز الورا و باقی الخلق، ہم 14 کی وجہ سے کائنات کو رزق ملتا ہے، ہماری وجہ سے ہی کائنات بچ رہی ہے، ورنہ تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ النجوم امان لأهل السماء وأهل
आलु बैती अमानुन लिअहलिल अर्ज़। हुजूर फरमाते हैं सितारे आसमानों के लिए हिफाजत का सामान है और मेरे अहले बैत जमीन वालों के लिए हिफाजत का जरिया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। माशाअल्लाह, पूरा सुभान अल्लाह। अब ये नजदी तकफीरी यजीदी कहते हैं हिर्ज जवाद देखो, अली का तावीज देखो, इमाम हुसैन का तावीज देखो, इमाम रजा की दुआ देखो, वो जो सिलसिलतु ज़हब है, ये कैसे शिफा देगी जब हुजूर ने कह दिया है कि जितने जमीन वाले हैं उनकी हिफाजत का जरिया ही मेरे अहले बैत हैं। तो जिस तरह से चाहे उनको तो बचाना है ना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप अगर डॉक्टर की मुखालफत करें तो डॉक्टर का क्या बिगड़ेगा, आप ही जल्दी मरोगे ना। तो जो आले मोहम्मद की मुखालफत कर रहे हैं खुद आजाब को दावत दे रहे हैं, आले मोहम्मद का क्या बिगड़ रहा। तो ये समझ लें आप कि मकाबिर कुरैश में ये आवाज हुसैन इब्ने अली दे रहे हैं, या रब्बे अंत मौला हो फरहम उबैदन इलैका मलजाओ, तेरी ही तरफ मेरा यानी हुसैन इब्ने अली का मलजो मावा भी तू ही है। सुबहान अल्लाह, क्या कहना। ये जुमला बिल्कुल उस जुमले से रिलेटेड है, ये तो नज़्म है। नासिर में सुन लीजिए कि अल्लाह ने फरमाया था खलक़तुल खल्क़ तुर्रन लिहवाक, ऐ मेरे हबीब मैंने खल्क इसलिए पैदा की कि तुझे खुश करूं। मैंने सारी कायनात तेरी खुशी के लिए पैदा की है। तो ईमान से बताओ, जब अल्लाह ने कायनात पैदा ही मोहम्मद की खुशी के लिए है तो नाते न पड़े तो क्या करें, कसीदे न पड़े तो क्या करें, सच्चे या रसूल अल्लाह न कहे तो क्या करें। तुर्रन लिहवा का, तेरी खातिर मैंने पैदा किया। ये उधार था, कर्ज था अल्लाह का हुजूर पर। इसे हुसैन इब्ने अली ने असर आशूर में उतार दिया। कैसे, क्या कहा था, खलक़तुल खल्क़ तुर्रन लिहवा का, मैंने सारी खल्क मेरे, सारी मखलूक मेरे हबीब आपके लिए पैदा की। हुसैन इब्ने अली ने उधारियों उतारा, तरक्तुल खल्क़ तुर्रन लिहवा का, मैंने सारी कायनात छोड़ दी तेरी मोहब्बत में। हल जज़ाउल एहसान इल्ला एहसान। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत रहे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तो अब अनस इब्ने मालिक फरमाते हैं कि मैंने सुना कि हुसैन इब्ने अली ये कह रहे हैं, या ज़ल माली अंत मुअतमदी। सुभान अल्लाह। देखिए अजीब है, या ज़ल माली, ऐ माली वाले, ऐ वो जिसके पास ऊंचे ही ऊंचे लोग हैं, ऊंचे ही ऊंचे अलकाब हैं, ऊंची ऊंची सिफतें हैं। ऐ माली वाले, अंत मुअतमदी, मैं हुसैन का एहतिमाद तेरी जात पर है। ये तौहीद है शियों की। जरा शियों की तौहीद भी बताया करें। खुदा की कसम 72 फिरके ऐसी तौहीद बयान नहीं कर सकते जैसी शिया फिरका बयान करते। हम सैयदुल मुवाहिदीन की कौम है। यह है तौहीद। तू है मेरा एहतिमाद, तू मेरे एतमाद की जगह है, मैं भरोसा तुझ पे करता हूं मेरे रब। और फरमाते हैं तूबा लिमन कुंता मलजा। मौला भी आया है, मलजा भी आया। मैं एक पढ़ रहा हूं, उस बंदे को मुबारक हो जिसका मलजा मावा तू हो। सुभान अल्लाह। ये दो आ गए शेर।
اب 2 اللہ کے سن لیں، پھر انشاءاللہ کل باقی 4 حسین ابن علی کے، 3 اللہ کے کل، 7 کل آ جائیں گے۔ آج ذرا مقدماتی گفتگو میں وقت زیادہ لگ گیا، کل ڈائریکٹ وارد ہو جائیں گے انشاءاللہ بحث میں۔ تو ادھر سے جواب آیا، یہ انس بن مالک کہتے ہیں میں نے سنا، میں ان کے حافظے کی داد دیتا ہوں، اگرچہ غدیر کے لیے حافظہ کمزور ہو گیا مگر حسین کے ان اشعار کے لیے تو حافظہ نہیں تھا۔ کوئی ان کے پاس پین تھوڑی تھا، ایسے ہی وہ پین نہیں رکھتے تھے جیسے آج شیعہ قوم پین نہیں رکھتی، کتنوں کی جیب میں پین ہے، سب میرے ہی پین سے آ کے مجھ سے ہی پین مانگے، آج جمعے میں مجھ سے ہی پین مانگ رہے تھے۔ جی ہاں جی ہاں، چیک لکھنا ہے پین دے دیجیے بھائی، ایک چیک ہمارے لیے بھی لکھ دو نا۔ تو خیر ان کے پاس پین تھوڑی تھا، انہوں نے سنا حسین نے کیا کہا، حافظے میں محفوظ کر لیا۔ انہوں نے سنا اللہ نے کیا کیا، انہوں نے کہا غیب سے آواز آئی، ہاتف غیب سے آواز آئی، غیب سے کسی نے آواز دی اور اس نے یہ کہا لبیک یا عبدی وانت فی کنفی کلما قلت قد علمنا۔ اس لیے میں نے یہ عنوان رکھا لبیک یا حسین، یہ وجہ ہے۔ اللہ آپ سب کو لے جائے حج پہ، لبیک اللہم لبیک، عمرے پہ لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں نا۔ اب یہ تحریک لبیک شروع ہوئی، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا امیر المومنین، لبیک یا زہرا، لبیک یا حسین، لبیک یا زینب، یہ اب شروع ہوئی نا ریسنٹلی۔ کوئی یہ نہ کہے کہ اب کیوں شروع ہوئی، اس لیے اب شروع ہوئی کہ جیسے جیسے ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو سپلائی بڑھتی ہے، یزیدیت بڑھنے لگی ہے تو لبیک یا حسین بھی بڑھے گا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری۔ تو آپ جاتے ہیں حج پہ، حضرت صاحبان بھی، مفتی صاحبان بھی حج پہ جاتے ہیں، سب لبیک کہتے ہیں اللہ کو۔ کبھی آج تک بتائیں آدم سے لے کے عیسیٰ تک، حضور سے لے کے مہدی تک، ایکسکلوڈنگ حسین ابن علی، مریم سے لے کے بطول تک، جبریل سے لے کر فطرس تک، کسی کو اللہ نے کہا ہو لبیک؟ کسی کو نہیں کہا؟ آپ بتا دیں کسی کو کہا ہے کوئی ایک؟ ہاں میں لبیک دکھاتا ہوں۔ انس بن مالک کہتے ہیں جواب میں یہ جملہ آیا، حسین نے کہا تھا یا رب یا رب، اللہ نے کہا لبیک یا عبدی، میرے بندے میں خدا حاضر ہوں۔ ساری کائنات اللہ کو لبیک کہے، اللہ حسین کو لبیک کہے۔ مولا سلامت رکھے، بسم اللہ۔ دیکھیے یہ خدا نہ خواستہ یہ کوئی نہ سمجھے، کیونکہ آج کل قتل و برید کر کے سوشل میڈیا والے بس کوئی نہ کوئی خیانت کرتے ہیں، ڈس آنیسٹی کرتے ہیں، جھوٹے مکار عیار ذلیل رسوا کذاب، ادھر سے ادھر کرنا ادھر سے ادھر کرنا، لگائی بجائی، ویل لکل ہمزۃ لمزہ کرنے والے۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ حسین ابن علی نہ حسن سے افضل ہے، نہ فاطمہ سے افضل ہے، نہ علی سے، نہ حضور سے، افضل وہ ہے۔ مگر حسین کی انویسٹمنٹ اتنی ہے کہ اللہ بھی لبیک یا حسین کہہ رہا ہے۔ اور آدمی کیونکہ وہ ٹاٹوں پہ بیٹھ کے جب پہلی کلاس دوسری تیسری پڑھی تھی تو لبیک کہتے تھے یا یسر کہتے تھے، تو آپ نے یہ سمجھایا کہ شاید لبیک صرف بڑے کو کہا جاتا ہے، خالق مخلوق کو بھی لبیک کہہ رہا۔ مگر لیول ایسا ہو نا، میں اگر یہ جملہ یوں کہوں، توجہ، کہ لبیک یا عبدی وانت فی کنفی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، تیرا رب حاضر ہے، تو نے رب پکارا ہے نا حسین، تیرا رب حاضر ہے، وانت فی کنفی، تو میرے پہلو میں ہے، جس کا کوئی پہلو نہیں اس کا پہلو یا علی ہوتا ہے یا حسین ہوتے ہیں۔ انت فی کنفی،
कुल्ल क़द अलिमना हो, जो कुछ आपने कहा है मकाबिर कुरैश में हमारे बारे में खिताब करते हुए 6 शेर पढ़े हैं, हम तो पहले से जानते हैं कि यही आपका अकीदा है, बिल्कुल ये दुरुस्त है। और अब ये जुमला है, अगर मैंने समझा लिया ये शेर, तो मैं समझूंगा मेरी मेहनत आज की स्वारत हो गई। ये जो मैं अब शेर पढ़ने जा रहा हूं, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, साओ तो हूँ, जो इस हुसैन की आवाज है, इस बंदे की यानी आपकी, है हुसैन, ये जो आपकी आवाज है ना, तश्ताक़ो मलाइकती, इसके मुश्ताक तो मेरे सारे फरिश्ते हैं। मेरे फरिश्ते मुश्ताक हैं कि तू हुसैन बोल रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तश्ताक़ो मलाइकती फहस्बुका सौतो क़द समेना। ऐ हुसैन, क्या तेरे लिए ये एजाज नहीं है कि जो कुछ तू कहता जाता है तेरा रब सुनता जाता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैं इमाम हुसैन की खिदमत में दरख्वास्त करूंगा कि आपका इतना हॉटलाइन पर रब्ता है ना सरकार, तो आज की मजलिस में जितने आए हैं बानियान मजलिस समेत सबके गुनाह बख्शवा दीजिए, सबकी बाकी मानदा जिंदगी में आसानियां पैदा करो। तो ये बाइस बना, ये 11 अशार बाइस बने कि मैंने लब्बैक या हुसैन का उन्वान चुना इन 10 मजालिस के लिए। अब जल्दी जल्दी जरा सुन लें। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने तो फरमा दिया लब्बैक, या हुसैन का लफ्ज नहीं, या अब्दी फरमाया। जाहिर इसका तर्जुमा तो यही बनता है ना, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या अब्दी है मेरे बंदे, लब्बैक। ये सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, सूरह बनी इसराइल में अब्द कहा है उस शब में जब मेराज में बुलाया है, और यहाँ जवाब में अल्लाह अब्द कह रहा है। तो मैं तो ये कहता हूँ वो रसूल की मेराज थी या हुसैन की मेराज है। अब मैं मफहूम जल्दी जल्दी पेश करूं। एक फरिश्ता था, उसका नाम था फितरुस। अल्लाह ने तय किया 700 साल तक उसको पनिशमेंट दे दी, या तो पर काट दिए या जला दिए। मैं समझता हूं काट दिए होंगे, जलाए नहीं होंगे, क्योंकि वो नार वहां टच नहीं कर सकती नूर को। मैं एक छोटा सा तालिब इल्म हूं, मैं समझता हूं काटे होंगे, जलाए। क्या बात है, तो जी हाँ, सलामत रहे, आबाद रहे। तो पर काट दिए और वो पड़ा रहा पूरे 700 साल तक। जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। ये ना समझिएगा कि आप सुबह शाम ये सोशल मीडिया पे ऐसी तैसी फेर रहे हैं और खुदा आपको सजा नहीं दे रहा है, क्योंकि रुतबा ऐसा नहीं ना। अगर रुतबा खराब है तो खुदा कहता है चलो इसको और जाने दो, इकट्ठा ही इसको अजाब कर देंगे। जी हाँ, मगर जब अजाब आता है अल्लाह की पनाह, अल्लाह की। मैंने अपनी आंखों से अजाब देखा है। कोरोना से जो तड़प रहे थे, मुझे कह रहे थे साईं एक मर्तबा बचवा दे, आज के बाद कोई गलत बात नहीं करेंगे, किसी को गालियां नहीं देंगे। कोरोना से पहले तौबा करो, कोरोना के बाद तौबा न करो, क़यामत आने के बाद तौबा नहीं कबूल होती। तो ये फरिश्ता पड़ा हुआ था वहां, और तय ये हो चुका था, फरिश्तों में ये बात तय हो गई थी कि इसे माफी नहीं मिलने वाली। इधर हुसैन पैदा हो गए। एक तो जिब्रील ने जब देखा कि ये भाई पड़ा हुआ है, जाहिर है जिब्रील कोई अमेरिकन तो नहीं था, अमेरिकन में सगा भाई सगे भाई का बिल नहीं देता। जी हाँ, गाड़ी में, मेरी गाड़ी में बैठेंगे, भाई भाई की गाड़ी में नहीं बैठ सकते कि मौलाना आप ले जाइए। अब ये हाल है अमेरिका के भाइयों की, मगर वो तो भाई है ना, रूहानी भाई है। तो उसने देखा बड़ा हेल्पिंग नेचर है जिब्रील, तो उठा लिया। मैं ये कहता हूं इसलिए उठा लिया, आज समझ लेना तो सारे जवाब मिल जाएंगे। हालांकि वैसे उठाना तो बिल्कुल इजाजत ही नहीं थी।
جب ایک فیڈرل گورنمنٹ کا ایک ملزم ہے اور اسے پروونشل گورنمنٹ کیسے چھوڑی؟ اللہ کی تو فیڈرل گورنمنٹ ہے نا، تو یہ پروونشل نے کیسے اٹھا لیا؟ تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے لبیک یا حسین کہہ کے اٹھا لیا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ حسین کے دروازے پہ جا رہے ہیں، اللہ فیل نہیں کرے گا، اللہ محسوس نہیں کرے گا۔ وہاں جب پہنچے، حضور کے پاس پہنچے کہ احملنی، مجھے اٹھا لے جبریل اپنے پروں پر، لعل محمد یدعو لی، ہو سکتا ہے محمد میرے لیے دعا کر دیں۔ یہ جملے ہیں۔ جیسے حضور نے دیکھا تو حضور نے کہا کہ اسے میرے صغیر، میرے سبط اصغر کے گہوارے سے ٹچ کرو۔ ادھر سے ٹچ کیا تو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ شفا کس چیز نے دی؟ میں نے کہا شفا اللہ نے دی، ملی لبیک یا حسین۔ یہ ہے لبیک یا حسین۔ دردائیل کے 16,000 پر تھے، 16,000 بہار میں لکھا ہے 16,000، اس سے بھی ترک اولا ہو گیا، اللہ نے کاٹ دیے، سارے کے سارے کاٹ دیے۔ 16,000 پر کتنے بڑے ہوں گے؟ ایک پر کا طول و عرض آسمان و زمین جتنا تھا، اللہ نے کاٹ دیے۔ اس نے سوچا مجھے کون اٹھائے گا، اتنا ہیوی ہوں میں، ہمارے پاس جہاز نہیں اٹھاتے، یہ ڈبل سواریاں جو ہوتی ہیں، یہ ایک انسان میں جو دو ہوتے ہیں کھا کھا کے، ان کو جہاز والے نہیں اٹھاتے، اٹھائے بھی صحیح تو کراہت کے ساتھ اٹھاتے۔ تو یہ تو اتنا ہیکل والا تھا، کون اٹھائے گا مجھے؟ اس کا دل پسیج گیا۔ اس نے کہا جو وہاں دلوا سکتا ہے وہ یہاں بھی دلوا سکتا ہے۔ اس نے دور سے مانگا، اس کو اللہ نے 32,000 پر دے دیے، لبیک یا حسین کے صدقے۔ آپ کا اگر یہ لڑکے ہیں نا، لڑکے تنخواہ کتنی ہے؟ 2.5 لاکھ، سینٹر کو کتنا دے رہے ہو؟ 1 لاکھ۔ اللہ ان کو ہدایت کرے جوانوں کو، بھائی 2.5 لاکھ لے رہے ہو تو سینٹر میں دو نا، 10-15,000 20,000 سینٹر کو بھی تو دو نا، 1 ڈالو 2 ڈالو، باقاعدہ گن کے۔ ایک صاحب میرے دوست ہیں، گن کے باقاعدہ وہ سلائیوا لگا کے گنتے ہیں کہ 3 نہ آ جائے، قسم کھا کے آتے ہیں کہ 2 ہی دے دیں۔ اللہ ہدایت فرمائے، میں یہی کہہ سکتا ہوں جوانوں، اگر اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے تو خرچ کرو، امام حسین پر، حضور پر، حضور کے خاندان پر، اللہ کے لیے خرچ کرو، اپنے بہن بھائیوں، اپنے بزرگوں، عزیزوں پر خرچ کرو۔ مولا علی فرماتے ہیں مال وہی ہے جو خرچ ہو جائے، باقی وبال ہے۔ یا علی یا علی، تو ایک اور فرشتہ تھا، اس کا نام ہے سلسائیل، سات سے، سواد لام سواد، سل سا، پھر سواد ایل، یہ ایل کا معنی اللہ ہے، جبریل اللہ، ایل اللہ، اسرائیل، ایل کا معنی اللہ، قوت اللہ۔ خیر جی ہاں، یہ ہبرو ہے، ہبرو عبرانی کا، جی ہاں۔ تو ذرا یہ ذہن میں رکھ لیں آپ حضرات و خواتین، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے ماشاءاللہ، المہدی ٹی وی سے بھی جا رہی ہے ظاہراً، الخوئی.org سے بھی جا رہی ہے، بہت سارے چینل اور بھی اٹھا رہے ہیں ماشاءاللہ، اور آپ بھی سوشل میڈیا پہ ان کو ڈالیے گا جب یہ یوٹیوب پہ آ جائے، تاکہ ہر بندے تک یہ ریسرچ ورک پہنچے۔ ایک تیسرا فرشتہ ہے سلسائیل، اس کو بھی اللہ نے پر دیے حسین کے صدقے میں، دینے والا اللہ ہے، ملتے حسین کی نسبت سے، معطی وہ ہے، مگر سبب، ذریعہ، وسیلہ یہ پاک ہستی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ فطرس کو مل گئے لبیک یا حسین سے، دردائیل کو مل گئے ڈبل لبیک یا حسین سے، سلسائیل کو مل گئے، ایک ایسا آ گیا جس کی اولاد لوح محفوظ میں لکھی نہیں تھی، سمجھے ہیں یا نہیں؟ حضور نے اسے پلٹا دیا، مگر چھوٹے حسین نے جب کہا تو حضور نے بھی لبیک یا حسین کہہ کے اس کو بیٹے دلوا دیے۔ یا علی
حیدری حیدری نعرہ سلوات. بس تقریر آج کی حد تک یہاں رک رہی ہے. نانا دوسروں کے ہاں سواریاں ہیں جن پہ وہ سوار ہیں، تو یہی کہوں نا، نانا نے کہا لبیک، آ جاؤ سواری حاضر ہے. کیا بات ہے، کیا بات. لبیک یا حسین سمجھ میں آ گیا؟ اللہ اکبر. اور پھر کہا کہ ہم چاہتے ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے دونوں بھائی مل کے زمام رسالت کو اپنی مرضی سے موڑے. تو مجھ ایسے طالب علم کو سمجھ میں آ گئی بات کہ مرضی رسالت نام ہے یا حسن کا یا حسین کا. بے شک. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری یا علی، نعرہ سلوات. نانا دوسروں کی سواریاں بولتی ہیں، حضور نے کاناخت البعیر، حضور بھی باقاعدہ اکڑو ہو کے بولنے لگ گئے. اور کیا بولے ہیں پتہ ہے کیا بولے ہیں؟ آج بتا دوں کیا بولے ہیں. فرمایا العف، میری امت کو بخش دے. العف، میری امت کو بخش دے. جبریل نے کندھا دبایا. اللہ کہتا ہے تیسری مرتبہ نہ کہنا، ورنہ ساری کائنات کو اللہ بخش دے گا. کوئی سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ سمجھے حسین ابن علی کو. اب لبیک یا حسین سمجھ میں آیا؟ حضور تو 300 مرتبہ تہجد میں کہتے ہیں الف، اس وقت تو نہیں بخشے جاتے، یا تیسری مرتبہ کہیں تو بخشے جائیں. وہاں حضور اکیلے ہوتے ہیں، حسین نہیں ہوتے. واہ واہ سبحان. نعرہ حیدری، سبحان اللہ. کیا بات. اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ مجالس ہیں بی بی رقیہ بنت الحسین. امام حسین کی جتنی بیٹیاں تھیں سب کا نام فاطمہ تھا، سب کا نام فاطمہ تھا. آگے لقب تھے، کسی بیوی کا نام کبرا، کسی بیٹی کا نام صغرا، کسی بیٹی کا نام رقیہ. اسی بیوی کو رقیہ بھی کہتے ہیں، سکینہ بھی کہتے ہیں. یہ دو نام میں نے بڑا عرصہ سوچا. تاریخ میں مجھے کربلا میں اس بچی کا نام مجھے ملا سکینہ لقب. کربلا کے بعد سے شہادت تک اس بچی کا نام مجھے ملا رقیہ. اب تاریخیں کچھ نہیں کہتی، بس یہ کہتے ہیں کہ فبکت سکینت علی جسد ابیہا، سکینہ اپنے بابا کی لاش پہ رو رہی تھی. عرض کروں، فضرب شمر وجہہا، شمر نے بچی کو تماچے مارے. میں ایک مرتبہ زیارت دمشق پہ تھا، بی بی کے روضے پہ کھڑا تھا کہ 500 ایرانی دوسری طرف ماتم کرتے تھے، مجلس پڑھتے تھے، سنتے تھے. میں نے دیکھا کہ ایک شیخ ہے، شیخ ذاکر عالم، وہ مسائل پڑھتا ہے اور لوگ سر و صورت پیٹتے ہیں، پھر وہ ٹکرے مارتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد جب کم ہوتا ہے ماتم گریا تو وہ کہتے ہیں یا شیخ، اے شیخ، ان روایت را دوبارہ لکھا، اس روایت کو دوبارہ پڑھ. وہ دوبارہ پڑھتا ہے. میں قریب گیا، میں نے جو کان لگائے، وہ روایت یہ پڑھ رہا تھا کہ سیلی کے شمر بر صورت دختر حسین زد، صورت یتیمہ حسین را کبود کر. وہ تمانچہ جو شمر نے ایک تمانچہ، وہ ایک تمانچہ جو شمر نے بی بی سکینہ کو مارا، اس تمانچے نے حسین کی یتیمہ کی چہرے کی ڈائریکشن بدل دی. ماشاءاللہ، اللہ سوائے غم آل محمد کے کسی غم میں نہ روائے.
یہ مخصوص مجالس ہے نا یتیمہ حسین کے. میں نے تو ہمارے قبلہ تھے آیت اللہ علامہ حسین بخش جاڑا، میرے دادا استاد تھے، میرے والد کے استاد تھے، ہمارے وطن کے تھے، آوان بھی تھے، ہماری قوم کے تھے. میں نے ان قبلہ سے خود پوچھا 1990 میں جب میں ادھر آ رہا تھا، 90 ہی میں تیسرے یا چوتھے دن ان کی ڈیتھ ہو گئی. 3 یا 4 دن ان کی ڈیتھ سے پہلے میں نے جامعہ امامیہ کربلا گام شاہ میں ایک سوال کیا. میں نے کہا قبلہ آپ نے کتنے اماموں کو دیکھا ہے خواب میں؟ فرمانے لگے عزیزم میں نے سب کو دیکھا، مگر جیسا دکھی میں نے زین العابدین کو دیکھا ایسا میں نے کسی کو نہیں دیکھا. میں نے کہا قبلہ کیسے؟ فرماتے ہیں میں نے امام سے کہا مولا میں تو شہنشاہ مصائب شمار ہوتا ہوں. امام حسین کا بھی ذکر کیا مگر آج وہ نہیں کرنا. میں تو شہنشاہ مصائب شمار ہوتا ہوں. آپ راضی ہیں نا؟ میں نے حق ادا کر دیا ہے نا آپ کے مصائب کا. تو قبلہ نے مجھے بتایا سخاوت حسین خون جاری ہو گیا، آنکھوں سے خون جاری ہو گیا، اور مجھ سے کہنے لگے حسین بخش 61 ہجری سے لے کر آج تک یعنی 1990 تک جتنا بھی ہمارے عزادار روئے ہیں نا، میری بہن سکینہ کو لگنے والے ایک تمانچے کا مداوا نہیں ہوا. اللہ اکبر، کتنا کرب تھا عابد بیمار کے دل میں. یہ بچی وہ ہے عزیزوں، میں نے تو یہ بھی روایتوں میں دیکھا ہے. کبھی کبھی ہم سخت نہیں پڑھتے، شاید برداشت نہ ہو، نازک دل ہوتے ہیں مومنین کے، مگر کبھی کبھی پڑھنا بھی چاہیے. جب یہ بچی گئی ہے نا، جب بابا ذبح ہو رہا تھا تو اس نے جا کے خنجر میں ہاتھ ڈالا کہ میرے بابا کو ذبح نہ کر، یہ سید زادہ ہے، یہ رسول زادہ. اس ظالم نے اپنا خنجر رکھ دیا. برداشت کریں گے اولاد؟ اس نے ایک ہاتھ سے بچی کے دونوں ہاتھ پکڑے اور دوسرے ہاتھ سے تمانچہ پالا. بچی زمین پہ گر گئی، کربلا کو زلزلہ آ گیا. یا زہرا بس طویل زحمت نہیں دینی، ختم ہو رہی ہے مجلس. عزیزوں بزرگوں، جہاں جہاں تک یہ آواز جائے، اس بچی کی غربت، اس بچی کی تکلیف، اس بچی کا کرب محسوس کرنا. ایک مرد شامی کہتا ہے میں اپنے گھوڑے کو پانی پلا کے آ رہا تھا عصر عاشور میں قریب غروب. میں نے دیکھا کہ سادات کے خیموں سے، جلتے ہوئے خیموں سے ایک بچہ نکلا ہے اور اس کے دامن میں آگ لگی. میں بھی صاحب اولاد تھا، میرے پاس مشکیزہ تھا. میں نے سوچا میں مشکیزے کے پانی سے اس بچے کی آگ بجھا دوں. جب میں دوڑتے ہوئے بچے کے پیچھے گیا تو میں نے اس وقت محسوس کیا وہ تو بچی ہے، اور وہ ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے یا شیخ لا تمسنی انی بنت ابن بنت نبی، مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں فاطمہ کی پوتی ہوں. وہ مرد شامی کہتا ہے میں صاحب اولاد تھا، بچی جل رہی تھی، میں نے دور سے پانی پھینکا، آگ بجھ گئی. جب آگ بجھ گئی تو بچی نے مجھ سے کہا یا شیخ ارینی طریق النجف. بس اس سے آگے میں نہیں جاؤں گا، آخری جملہ ہے، وقت تمام ہوا. یا شیخ ارینی طریق النجف، اے شیخ مجھے نجف کا راستہ بتا دو. جب آپ سنیں گے کہتے ماذا تصنعینی فی النجف، نجف جا کے بچی کیا کرے گی؟ بچی کہتی ہے نجف میں میرا دادا رہتا ہے، مجھے بابا سناتے تھے، پھوپھیوں نے بتایا تھا، اماں بھی سناتی تھی، جب کوئی دنیا میں مشکل میں ہوتا ہے تو میرے دادا کو یاد کرتا ہے. میرا دادا حلال مشکلات ہے، خود کو جا کے دادا کی قبر میں گرا دوں گی اور کہوں گی غیروں کی مدد کرنے والے کربلا میں تیرا سارا گھرانہ لٹ گیا. ماتم حسین